تنگ آ گئے ہیں, بچوں کو وہ روٹی نہیں دے سکتے, تو وہ کیا کریں گے؟ مطلب یہ ایک ایسی سچویشن کی طرف ملک جا رہا ہے جو بڑی ہی خوفناک ہے. تو میں آج آپ کی وساطت سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ پاکستان کے عوام کی مشکلات دور ہوں. اس کے لیے ہم ہر قسم کا تعاون کرنا چاہتے ہیں. ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس بھی اکانومسٹ ہیں, ہم ان سے بھی بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن حکومتی رویہ جو ہے انفارچونیٹلی وہ ایسا ہے کہ جو شاید مسائل کا حل نہیں چاہتا, وہ بحران چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو مدت رہ گئی ہے 2 سال, وہ بحران ہے نہیں ہے وہ گزر جائے. اور وہ بالکل شارٹ ٹرم جو ہے نا جی ان کے پلانز ہیں. پلانز تو ہیں ہی نہیں ہیں, لیکن ان کی تھنکنگ بڑی جو ہے وہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ ان کی سوچ بڑی مختصر سی سوچ ہے, چھوٹی سی ان کے. وہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنے کسی اپوزیشن والے کو دبا لیا, کسی کی یہ اگر نعرہ لگا کر ہم نے کوئی چند ووٹیں حاصل کر لیں, لیکن ان سب کا نقصان جو ہے وہ ملک کو آگے چل کر ہوگا. لہٰذا میں ان سے بھی یہ گزارش کروں گا, حکومت وقت سے بھی, حکمرانوں سے بھی, کہ آپ اپنے رویے تبدیل کریں. ان رویوں سے کا تو دیکھیں نا, 3 سال میں اس رویے نے تو آپ کو نقصان پہنچایا. آپ کا نقصان جو ہے وہ تو چلو ایک طرف, لیکن پاکستان کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کون کرے گا؟ پاکستان کی سیاست کا نقصان ہوا ہے. پاکستان کی سیاست میں جو ہماری مورل تھے, کچھ معاملات جو تھے, جو وہ ان کو اخلاقیات کو بڑا نقصان پہنچا ہے. اور ایک اور ڈگر پر چل پڑی ہے جس میں شدت ہے, جس میں گالم گلوچ ہے, جس میں بدتمیزی ہے, جس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا ہے, ایک دوسرے کا منہ نوچنا ہے. تو یہ ٹرینڈز جو بنتے ہیں, جب یہ بن جاتے ہیں تو ملک ترقی نہیں کر سکتا. اور اس وقت بنیادی طور پر سب کو مل کر تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے, حکومت کو, اور پارلیمان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. میں یہ دکھ سے کہتا ہوں, مجھے یہ دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے شروع دن سے ہی جو تھا وہ پارلیمان کو جو ہے وہ, بیٹا آپ دے دیں, ہماری ایم این اے صاحب آئیے, آپ ادھر آ جائیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے پہلے دن سے ہی پارلیمان کو یکسر نظر انداز کر دیا. دیکھیں, پارلیمان 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے. وہ دانشگاہ ہے جہاں بیٹھ کر پورے پاکستان کے مختلف جماعتوں کے لوگ اکٹھے ہو کر مختلف ذہنوں میں اگر آپ ان کے سامنے کوئی مسئلہ رکھیں تو اپنی اپنی تجاویز دیں گے, تو اس سے کوئی حل نکل سکتا ہے. پارلیمان کے علاوہ کون نکالے گا اس کا حل؟ لیکن اگر پارلیمان کو بالکل آپ نے ریڈنڈنٹ کر دیا ہے تو پرائم منسٹر صاحب سے پھر میں کہوں گا کہ پھر شاید آپ اس مہنگائی اور بے روزگاری کا اور یہ جو غیر یقینی کی کیفیت ہے, یہ جو ملک میں افراتفری ہے, کسی کو نہیں پتہ کل کیا ہونے والا ہے, ڈالر کہاں چلا جائے گا, روپیہ کہاں چلا جائے گا, اور یہ پھر باقی جو آج کل یہ باتیں ہو رہی ہیں ایک فیس سیونگ کے لیے, یا جو وزراء بیانات دے رہے ہیں, وہ ان مسئلوں کا حل نہیں ہوگا. اور میری آپ سے پھر گزارش ہوگی بینگ اے پاکستانی کہ آپ کلیکٹیو وزڈم آف دی نیشن کو استعمال کریں. پاکستان کے عوام کی اجتماعی جو دانش ہے وہ آپ کو پارلیمان میں ملے گی. اگر پارلیمان میں آپ یہ مسئلہ ڈسکس نہیں کرتے, دیکھیں نا آج ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ کل پیٹرول کی قیمت کیا ہوگی. اس وقت دنیا میں 18% کروڈ آئل کی قیمت گر گئی, آج کی رات کی بات, اس میں ڈریسٹک نیچے آیا ہے تیل. تو کیا میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اسی تناسب سے پاکستان کے عوام کو بھی ریلیف ملے گا اور تیل کی قیمت کم ہوگی؟ میں شاید آپ کو ایگزیکٹ بھی بتا سکوں کہ کتنی قیمت جو ہے وہ رات کو کم ہوئی ہے, لیکن یہ فارمولہ وہ ہے جو اس موجودہ حکومت نے خود دیا تھا. 17% جو ہے وہ کروڈ آئل کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت گر گئی. جب ہماری ان کی حکومت تھی ساری, جب یہ اپوزیشن میں تھے, تو اس وقت اسد عمر صاحب کا میرا بڑا احترام ہے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں یہ حکومت کی جو ہے نا بدماشی ہے کہ تیل کتنے میں چلتا ہے
یہاں کراچی میں کتنے پہ پہنچتا ہے, راولپنڈی میں کتنے میں پہنچتا ہے, باقی جو چیزیں اس کے اوپر لگاتے ہیں, ٹیکسز لگاتے ہیں, لیویز لگاتے ہیں, جو بھی نظام بناتے ہیں اس سے یہ جو ہے اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. اب تو میں اس کو کہنے لگا تو آپ نے تو وہ چیزیں ختم نہیں کی, باقیوں کو آپ نصیحت کرتے رہے, لیکن آج تو قیمت گر گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں 17%. تو آپ اسی تناسب سے کل مجھے یقین ہے کہ آپ پرائم منسٹر اس کا نوٹس لیں گے اور 17% جو ہے وہ آئل کی قیمت کم کریں گے, پیٹرول کی قیمت کم کریں گے. اگر آپ نہیں کرتے تو پھر کوئی اور طریقہ سوچیں جس سے پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے. آپ نے جو یہ پیکیج دیا ہے اس کی حقیقت تو بڑی ہی روح فرسا ہے. وہ ایک فیملی کو کوئی میرا خیال ہے آپ ایک مہینے میں 13 روپے یا 12 روپے اس کا روز کا ہے 12 روپے, اور وہ 12 روپے بھی جو ہے وہ اس وقت ہیں جب آپ کوئی میرا خیال ہے کوئی 18 یا 20 روپے یا کوئی پر ڈے جو ہے نا وہ اگر آپ خرچ کریں. پہلے تو 18-20 روپے کا ملے گا کیا, پھر اگر اس میں سے 5 روپے آپ کو فائدہ مل گیا اور وہ 18 کی چیز 13 میں مل گئی تو 18 میں آتا آج کل کیا, یہ بتائیں کون سی سبزی لے کر آئیں گے 18 روپے کی, کون سا گوشت لے کر آئیں گے 18 روپے, کون سا گھی لے کر آئیں گے, کون سی چینی لے کر آئیں گے جس پہ 5 روپے بچت ہو. تو ان جو اللے تللے ہیں جو بھی آپ کو یہ سمجھا رہا ہے یہ بالکل پریکٹیکل نہیں ہے. اس سے پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, نہ کوئی ریلیف ملنے والا ہے. آپ کو کوئی ایمرجنسی ڈکلیئر کریں, یہ پاکستان میں ایک عجیب صورتحال بنتی جا رہی ہے جو آگے چل کر بہت ہی گمبھیر ہو سکتی ہے. یہ 22 کروڑ 23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہ مذاق نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل غیر سنجیدگی سے لیں. آپ کو تو ایک ایک چیز پر نظر رکھنی پڑے گی. تو لہٰذا میں یہی عرض کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دی تھی کہ یہ جو مہنگائی اور بے روزگاری ہے اس کا سد باب کرنے کے لیے ایک اجتماعی دانش کی ضرورت ہے. اس کے لیے پارلیمان کی ضرورت ہے اور پارلیمان کو اس میں ڈیبیٹ اور ڈسکس ہونا چاہیے. حکومت کو اپنا رویہ تبدیل کرنا چاہیے. حکومت کم از کم میرے خیال میں, پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں, بری طرح ناکام ہو چکی. مہنگائی اس کے کنٹرول سے باہر ہے, ڈالر پر اس کو کوئی نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی ڈالر ان کے زمانے میں سستا اس لیے تھا کہ یہ مصنوعی طور پر ڈالر کو سستا کرتے تھے. تو کر لو تو بھی مصنوعی طور پر. مصنوعی اور حقیقی کیا ہوتا ہے دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ کی قیمتیں نیچے ہیں یا نہیں. آپ حقیقی طور پر قیمتیں بڑھا رہے ہیں اور لوگوں نے مصنوعی طور پر روکی ہوئی تھی. یہ مذاق ہے, یہ چھوڑ دیں. کبھی اسٹیٹ بینک کا گورنر کہتا ہے کہ جناب اگر ڈالر اوپر جا رہا ہے تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا فائدہ ہو رہا ہے. اب اس سوال کا کون جواب دے گا؟ یہ جو افلاطون بٹھائے ہوئے ہیں جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس بہت بڑی ٹیم ہے, بڑی لائق فائق ٹیم ہے, ان افلاطونوں کی باتیں سن کر تو یقین کریں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے پھر میں ایک دفعہ آپ کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا, تمام سیاسی جماعتوں کو کہنا چاہوں گا اور خاص طور پر حکومت وقت کو, کہ یہ جو مہنگائی اور بے روزگاری کا بم ہے یہ ایکسپلوڈ ہو رہا ہے. لوگ بہت ہی پریشان حال ہیں, لوگوں کے گھر کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں, پینشنروں نے بیچارے تو فاقوں پر آ گئے ہیں, تنخواہ دار طبقہ بھی جو ہے وہ بہت پریشان حال ہے. وزیر اعظم صاحب ہمارے زمانے میں اگر مہنگائی کچھ % بڑھتی تھی ہم فوری طور پر لوگوں کی قوت خرید بڑھا دیتے تھے. ہم کسان کی قوت خرید بڑھانے کے لیے سپورٹ پرائس دیتے تھے. ہم نے 120% تنخواہوں میں اضافہ کیا تھا, 100% پینشنوں میں اضافہ کیا تھا. تب جا کر وہ جو ہم یہ سمجھتے تھے, اور حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں پر نظر رکھے. تو میں آخر میں آپ کی وساطت سے پھر یہ کہوں گا کہ اس کے لیے پارلیمان, قوم کی اجتماعی دانش ہی اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے. بہت شکریہ. ہمارا حلیف ہے پاکستان مسلم لیگ نون, ہم ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. میدان میں وہ ہیں اور ہم 1-on-1 مقابلہ. کیوں نہ لڑیں ان کے خلاف؟ کیوں نہ لڑیں ان کے خلاف یہ بتائیں. ایک سیکنڈ, کیوں نہ لڑیں ہم ان کے خلاف؟ جب وہ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں الیکشن تو ہم ان کے خلاف لڑیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک پروگرام ہے. ہمارا 133 میں آپ کو پتہ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا یہ حلقہ تھا. اس کے بعد بھی جو ہے وہ ہمارے پاس یہ MNA کی سیٹ رہی, پھر ہمارے MPA کی رہی. اور سچی بات تو یہ فاروقی صاحب بہت کافی عرصہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو نا وہ سلیپنگ موڈ میں چلے گئے تھے یہاں پر. اب ہم اٹھ گئے ہیں
ہماری آنکھ کھل گئی ہے، ہم میدان عمل میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر سیٹ پر مقابلہ کریں گے کیونکہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ سر اچھا پی ٹی آئی کا تو کینڈیڈیٹ ہے نہیں، ٹیکنیکل بنا پہ باہر ہو گیا، تو کیا پی ٹی آئی کی قیادت سے رابطہ کیا ہے کہ وہ آپ کے کینڈیڈیٹ کی حمایت کریں؟ نہیں دیکھیں، ہم نے کسی سے رابطہ نہیں کیا، ہم فیلڈ میں ہیں، ہم ڈائریکٹ ووٹر سے رابطہ کرتے ہیں، مانگنا نہیں چاہتے، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ جماعتوں نے جیسے کہ جناب